بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز تراویح کی رکعات کتنی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز تراویح کی جو رکعات ہیں ہمارے ہاں یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور اکثر ہمارے ہاں رمضان المبارک میں اس پر بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں لڑتے اور جھگڑتے رہیں تو یہ ہمارے لیے ناکامی کی علامت ہے۔ پورا عالم کفر آج مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور اگر ہم مسلمان ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر الجھتے رہیں اور جھگڑتے رہیں تو یہ ہماری ناکامی کا ذریعہ ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں الجھنا اور ان مسائل میں جھگڑنا نہیں چاہیے، اور آپ کی خدمت میں جو صحیح روایات کی روشنی میں دلائل ہیں آپ کی خدمت میں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو ان اختلافات سے بچائیں، اور قرآن و سنت پر اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو جمع فرما دیں، اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنا دیں۔ تو سب سے پہلی دلیل ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صبح تک 11 رکعات پڑھتے تھے، اور اسی نماز کو لوگ عتمہ بھی کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعات پر سلام پھیرتے تھے اور ایک وتر پڑھتے تھے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اور اسی طرح دوسری دلیل ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز تراویح کیسے ہوتی تھی؟ کیونکہ رمضان کا لفظ ہے، رمضان میں رات کی نماز تراویح کیسی ہوتی تھی؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتن، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح تیسری دلیل سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں اور وتر پڑھے۔ اور اسی طرح چوتھی دلیل سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رمضان میں 8 رکعتیں اور وتر پڑھے۔ پچھلی روایت میں بھی رمضان کے لفظ تھے، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، اس میں بھی سائل نے رمضان کی نماز کا پوچھا۔ اس میں بھی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رمضان میں 8 رکعتیں اور وتر پڑھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رد بھی نہیں فرمایا، کہ آپ نے اس پر یہ نہیں کہا کہ آپ نے کم پڑھی ہیں یا زیادہ پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تو پس یہ خاموشی آپ کی رضامندی والی سنت بن گئی۔ یہ روایت مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، اور مزید حوالہ جات آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح پانچویں دلیل سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو رمضان میں رات کے وقت 11 رکعات پڑھائیں۔ موطا امام مالک میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے، جن کے حوالہ جات آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ پچھلی روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی صحیح البخاری کی روایت کے اندر کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کرائی، اور اگلے دن آپ نے جماعت اس لیے نہیں کرائی کیونکہ یہ نماز اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ تھا کہ اللہ رب العالمین اس نماز کو تم پر فرض نہ قرار دے دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ خطرہ ختم ہو گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع فرما دیا، سب کو جمع کیا، اور سیدنا ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہم
ان کو حکم دیا کہ آپ جماعت کرائیں۔ ان اماموں کے پیچھے سب کو جمع کیا اور پھر ترتیب کے ساتھ نماز پڑھائی، اور اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعات پڑھائی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ نے 11 رکعات پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ سیدنا صائب بن یزید صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 11 رکعات پڑھتے تھے، اور اس روایت کے تمام راوی جمہور کے نزدیک ثقہ ہیں۔ اسی طرح اگلی دلیل جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ پر جمع کیا، پس دونوں 11 رکعات پڑھاتے تھے۔ اس روایت کی سند بھی بالکل صحیح ہے، اور اس کے سارے راوی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے ہیں اور بالاجماع ثقہ ہیں۔ اگلی دلیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعات تراویح قطعاً ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے، اور اس بات کا اقرار جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں 20 رکعات پڑھنے کی، وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ تو ان کئی علماء نے بھی اس کا رد کیا ہے۔ بہت ہی جید اور مشہور عالم دین ہے انور شاہ کشمیری دیوبندی، وہ فرماتے ہیں کہ جو 20 رکعات ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف سند کے ساتھ مروی ہیں۔ 20 رکعات والی جتنی بھی روایات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، تو لہٰذا 20 رکعات والی روایات کو امت مسلمہ کا تلقی بالرد حاصل ہے، یعنی امت نے اسے بالاتفاق رد کر دیا ہے کہ جتنی بھی روایات ہیں جن میں 20 رکعات کا تذکرہ ہے وہ روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں۔ اور اسی طرح امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح متصل سند کے ساتھ 20 رکعات تراویح قطعاً ثابت نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سب 11 رکعات پڑھتے تھے۔ کسی ایک صحابی سے اور کسی ایک خلیفہ سے 20 رکعات پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 20 رکعات پڑھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، جس کے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیے۔ اور آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اختلافات سے بچا دیں، اور اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات پڑھیں، اور اگر آپ زیادہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پابندی نہیں ہے، 11 رکعات آپ نے پڑھ لی ہیں، مثلا طاق راتیں ہیں لیلۃ القدر جس میں آپ نے تلاش کرنی ہے، تو آپ نے امام کے ساتھ اب 11 رکعتیں پڑھ لیں تو ساری رات قیام کرنا ہے، تو آپ مزید پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ 20 پڑھیں، آپ 30 پڑھیں، آپ ساری رات پڑھیں، لیکن سنت طریقہ جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز ثابت ہے، آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ان کو اتنا خوبصورت کر کے اتنا لمبا کر کے پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن نماز جماعت کرائی وہ اتنا لمبی کرائی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ہماری سحری جاننے کا خطرہ ہو گیا، وہ 11 رکعتیں اتنا لمبی پڑھیں۔ تو جو بندہ 11 رکعتوں کو اتنا لمبا کر کے پڑھتا ہے وہ سنت پر عمل کرتا ہے، اور اسے زیادہ ثواب ہوگا، اور اگر کوئی زیادہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، نفل نماز ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ رب العالمین ضرور اجر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان اختلافات سے بچا دیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔